بخاری شریف کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 خوش نصیب ایسے ہیں کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ نمبر 1، حضور نے ارشاد فرمایا امام عادل، وقت کا بادشاہ ہے اور عدل و انصاف کرنے والا ہے، امیر المومنین ہے، بادشاہ وقت ہے، حکمران ہے، سلطنت کا بادشاہ ہے اور عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ 7 اشخاص کا حضور نے ذکر فرمایا۔ نمبر 1 امام عادل، نمبر 2 وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جوانی ہوٹلوں میں گزارنے کا نام جوانی نہیں ہے، کھیل کے میدان میں جوانی گزارنے کا نام جوانی نہیں ہے، جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنے کا نام جوانی ہے۔ اور فارسی کے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، اور جب بیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے پرہیزگار تو وہ بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے جوانی، آج جو جوان مسجد میں آنا شروع کر دے ہم اسے کہتے ہیں بھائی تو مولوی بن گیا ہے، آج تو مسیتڑ بن گیا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسے مسیتڑ کی قدر کل آخرت میں تجھے پتہ چلے گی۔ اور تیسرے نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا خوش نصیب جس کا دل اللہ کے گھر مسجد سے لگا رہتا ہے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک نماز پڑھی، گھر گئے اور دل کے اندر یقین اور ایمان تھا اور انتظار تھا کہ کب دوسری اذان کی طرف پھر بلاوا آتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہوں۔ بعض لوگوں کا دل اس قدر مسجد سے معلق رہتا ہے، وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اذان ہوتی ہے اور پھر ہم نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسجدیں کی میخیں ہوتے ہیں، ان کا تعارف اور ان کا پتہ بھی یہی ہوتا ہے فلاں صاحب کہاں ملے گے، انہیں بتایا جائے گا وہ آپ کو مسجد میں ملے گا۔ ایسا شخص جس کا تعلق اللہ کے گھر سے لگا رہتا ہے، معلق رہتا ہے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس وقت اس خوش نصیب کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْ، ایسا آدمی جس کو عورت بلائے اور وہ کوئی عام عورت نہ تھی، بے حیائی کی طرف عورت بلائے، وہ ذات منصب و جمال، وہ ذات حسب و نسب والی بھی تھی اور جمال خوبصورتی والی عورت بھی تھی، اس نے اس کو برائی کی طرف بلایا اور برائی کی طرف بلایا اور آگے سے اس خوش نصیب نے کہا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، یہ منہ کالا کرتے ہوئے مجھے اللہ سے خوف آتا ہے۔ ایسا نوجوان، اب یہ مشکل مرحلہ ہے، ہر جگہ پہ میں بھی پرہیزگار بن جاتا ہوں، آپ بھی بن جاتے ہیں، لیکن جب برائی کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی مانع نہ ہو، اس وقت برائی سے بچنا بہت مشکل اور آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس موقع پہ فرمایا گیا کہ وہ عورت بے حیائی کی طرف بلانے والی عورت، وہ کوئی عام بازاری عورت نہیں تھی، وہ عام کوئی بدصورت عورت نہیں تھی، بلکہ کیا ارشاد فرمایا حضور نے کہ وہ حسب نسب والی عورت تھی اور وہ جمال والی خوبصورتی والی عورت تھی۔ اس نے اس کو برائی کی طرف بلایا اور آگے سے اس خوش نصیب نے کہا انی اخاف اللہ، مشکل مرحلے کے اوپر اپنے آپ پر کنٹرول کرتے اس نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے،
میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس بے حیائی سے بچنے والے کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا ورجلان تحابان، ایسے دو مرد جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں فقط اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، ان کی محبت فقط اللہ کی رضا کے لیے، ایمان کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ایسے محبت کرنے والے بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ان کو جگہ عطا فرمائی جائے گی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ایسا شخص ورجل تصدق، ایسا شخص کہ جو صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے، اس قدر خفیہ صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوتی، ایسا خفیہ صدقہ کرنے والے کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آج تو میڈیا کا دور ہے، آج حالات میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، غریب کی غربت کا مذاق بنایا جا رہا ہے، غریب کو لائنوں میں لگا کر ایک آٹے کے تھیلے کے لیے ایک گھنٹہ انتظار کرایا جا رہا ہے، اور پھر راشن تقسیم کرتے ہوئے چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اگر 20 اخباروں میں میری خبر نہ لگے تو میرا تو راشن جو ہے فضول جائے گا، میری اگر تصویر نہیں آئے گی تو پھر میرا کس کام کا، یہ میری شہرت نہیں ہوگی، یہ فلاں میں کام کر رہا ہوں تو پتہ ہونا چاہیے، یہ شہرت یہ دنیا میں تو تجھے کوئی فائدہ دے سکتی ہے، یہ آخرت میں تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اس لیے آج کے اس دور میں ان حالات میں جس قدر ممکن ہو سکتا ہے صدقہ کریں، خفیہ کریں۔ میرے رب تعالیٰ کو خفیہ صدقہ بڑا ہی پسند ہے، لیکن ہمارا مزاج ہے ہم نے تصویر بھی بنانی ہے، کوئی چیز اللہ کے گھر کو صدقہ کرنی ہے، اللہ کے گھر کو ہبہ کرنی ہے، ایک واٹر کولر ہی دینا ہے تو اوپر نام تو پھر لکھا ہونا چاہیے نا، برائے سال و ثواب فلاں، ایک پنکھا صدقہ کرنا ہے تو اوپر لکھا ہونا چاہیے نا برائے سال و ثواب۔ حتیٰ کہ آج کل تو ایک اشتہار بنتا ہے اس کے نیچے بھی لائن لکھی ہوتی ہے کہ برائے سال و ثواب۔ جس اللہ کے لیے آپ وہ کام کر رہے ہیں وہ رب تعالیٰ تو دلوں میں اٹھنے والے خیالات سے بھی وہ رب تعالیٰ واقف ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ پرانے دور میں ہم ایک فقرہ پڑھا کرتے تھے، چارٹ پہ لکھا ہوتا تھا، اس کی سمجھ نہیں آئی، لیکن اب اس کی سمجھ آئی ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، کسی سے بھلا کر، کسی کو راشن تقسیم کر اور دے کر بھول جا۔ جو خفیہ طریقے سے کسی کی مدد کی ہوگی اس رب تعالیٰ کو پتہ ہوگا وہ خفیہ کسی کے لیے صدقہ میرے اللہ کو بڑا ہی پسندیدہ ہے۔ آخری موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا ایسا شخص جو تنہائی میں بیٹھا ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، آنکھیں تر ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس خوش نصیب کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ حدیث کے دیگر الفاظ کے مفہوم سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اگر رونا نہیں آتا نا، رونے والی شکل ہی اللہ کو پسند ہے، رونے والی شکل بنا کر ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، دل کی نرمی کے لیے بھی دعا کیا کریں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا یہ 7 خوش نصیب ہیں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان 7 خوش نصیبوں میں داخل فرمائے اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے عرش کے سائے کے مستحق بن جائیں۔ آمین۔